بسم الله الرحمن الرحيم. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم تؤت كبيرة وذلك الدهر كله او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان مرد ایسا ہے کہ فرض نماز کا وقت آنے پر اس کے لیے اچھی طرح وضو کرے، پھر اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ رکوع یعنی نماز پڑھے، تو اللہ رب العزت اس کے وہ گناہ جو پہلے ہوئے ہیں وہ معاف فرما دیتے ہیں، جب تک وہ کسی کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے. اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اسی طرح ہمیشہ معاملہ فرماتے رہتے ہیں. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو اور نماز دونوں کی فضیلت کو ذکر فرمایا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور نماز کو خشوع خضوع کے ساتھ اس کا رکوع سجود بھی اچھی طرح کرے تو یہ نماز پچھلے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے، یہاں تک کہ گناہ کبیرہ نہ کرے. چھوٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں وہ نماز کی برکت سے، وضو کی برکت سے اللہ تعالیٰ معاف فرماتے ہیں. اور فرمایا کہ یوں ساری زندگی اس کے ساتھ یہ نہیں کہ یہ ایک نماز کی فضیلت اور ایک وضو کی، بلکہ ہر وضو اور ہر نماز کی یہی فضیلت ہے. تو یہاں شرط اللہ کے نبی نے یہ لگائی کہ فرمایا کہ فَيُحْسِنُ وُضُوءَهَا، کہ وضو اچھی طرح کرے اور نماز بھی اچھی طرح پڑھے. تو وہ نماز، تو یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا وضو، ہماری نماز اچھی ہے یا نہیں ہے. اور وہ اچھی سے مراد یہ ہے کہ وضو کو اس کی سنتوں اور مستحبات کی رعایت کرتے ہوئے کرے، اور نماز کو بھی اس کی جو مستحبات ہیں، آداب ہیں، اس کی رعایت کرتے ہوئے پڑھے. نماز کی جو مکروہات ہیں، وضو کے جو مکروہات ہیں، ان سے بچتے ہوئے کرے. وضو کا مکروہ کیا ہے؟ وضو میں زیادہ پانی استعمال کرنا، خلاف سنت وضو کرنا، یہ وضو کے مکروہات ہیں. اور وضو کے خشوع کیا ہے؟ وضو کو اچھی طرح کرنا کیا ہے؟ اس کے آداب کی رعایت ہو کہ سنت کے مطابق وضو ہو، وضو سے پہلے بسم اللہ ہو، وضو میں مسواک ہو، وضو کو احسن انداز میں سنت کے مطابق کرے. اور نماز کا خشوع کیا ہے کہ نماز کو سنتوں کے مطابق پڑھے. کھڑا ہو تو سجدے کی جگہ دیکھے، رکوع میں جائے تو پاؤں پہ دیکھے، سجدے پہ جائے تو ناک کی طرف دیکھے، اتحیات میں بیٹھا ہو تو دونوں ہاتھوں کے درمیان دیکھے. اور نماز میں جو ہے وہ ادھر ادھر نہ دیکھے. تو اس لیے یاد رکھیں کہ وضو یہ نماز کے لیے شرط ہے. تو چونکہ آج کل سردیاں چل رہی ہیں تو عموماً سردیوں میں جسم خشک رہتا ہے، تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب ہاتھ کونیوں تک دھوتے ہیں صرف یوں پانی بہا دیتے ہیں. تو بھائی وضو میں اچھی طرح ہاتھوں کو کونیوں تک مل بھی لینا چاہیے. بلکہ سردیوں میں وضو کا یہ بھی ہو کہ ایک عضو جب دھونے لگیں تو اس سے پہلے گیلا ہاتھ وہاں مار دیں. جب گیلا ہاتھ وہاں لگے گا تو پانی ادھر تک اچھی طرح پہنچ جائے گا. ورنہ عموماً کھال خشک ہوتی ہے تو وہ صحیح طریقے سے اگر ہاتھ کا استعمال ملنے کا نہ کیا تو وہ جگہ وضو میں خالی رہے گی. پاؤں دھونے کا بھی یہی حال ہے، کیونکہ سردی لگ رہی ہوتی ہے فجر میں، اور بس جلدی میں ٹخنے جو ہے وہ پوری طرح دھلتے نہیں ہیں، کوہنیوں سمیت ہاتھ صحیح طرح دھلتے نہیں ہیں. اور پھر جو ہے وہ ظاہر بات ہے صحیح طرح نہیں دھلے گا تو نماز بھی نہیں ہوگی.
بہت سے مستورات بھی جو ہے نا وہ صرف یوں پانی تھوڑا یوں بہا لیا، بھائی ہاتھوں کو مل لینا چاہیے تاکہ پانی اچھی طرح ساری جگہ پہنچ جائے۔ اب اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ زیادہ نفسیاتی پن بھی نہیں دکھانا، شک بھی نہیں کرنا۔ بعض لوگ پھر اس میں اتنے شکوک و شبہات میں پڑتے ہیں کہ وہ ایک ایک عضو کو پتہ نہیں کتنی بار دہرے ہوتے ہیں، کتنی بار دہرے ہوتے ہیں۔ اور یہ شک شبہات کی بیماری زیادہ تر جو پیدا ہوتی ہے نا، وہ بیت الخلاء میں نہاتے ہوئے اسی جگہ پیشاب کرنے کی وجہ سے، کہ جس جو ہے وہ گٹر لائن میں کیا کہتے ہیں جو جہاں سے غسل کا پانی جا رہا ہے وہیں پر حضرت دھار بھی مار رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ نفسیات پن کی بیماری ہوتی ہے۔ ہاں، ایسا ٹوائلٹ ہے، ایسا واش روم ہے کہ جس میں بیت الخلاء کی جگہ تو الگ ہے لیکن ہے وہ ایک ہی، نہانے کی جگہ الگ ہے اور کموڈ یا WC وہ الگ لگا ہے، یہ وہاں کی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ WC الگ ہے، نہانے کی جگہ الگ ہے، تو اب اسی جگہ پر جو پیشاب وغیرہ کرتے ہیں ان کی وجہ سے یہ آدمی نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، اور نفسیاتی پن پھر وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اس لیے میں ایک مشورہ ان لوگوں کو دوں گا کہ جو وضو میں نفسیاتی پن کرتے ہیں، ہاتھ کو بار بار دھو رہے ہیں، کئی بار کلی بھی 4 10 بار دھو رہے ہیں، منہ بھی دھو رہے ہیں تو 10 مرتبہ دھو رہے ہیں کہ یار پتہ نہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی ہو، تو یہ پہلے تو وہ یہ سوچیں کہ شیطان ہم سے سنت کے خلاف وضو کروا رہا ہے۔ سنت تھا 3 بار دھونا اور ہم اس سے زیادہ بار دھو رہے ہیں۔ ایک یہ کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہے وہ نفسیاتی نہیں ہے، شک میں نہیں پڑتا، لیکن 3 دفعہ دھو لیا اور اسے یقین ہے یار ابھی کوئی جگہ خالی ہے، تو وہ 4تھی بار بھی دھوئے، نہیں دھوئے گا تو پھر وضو ہی نہیں ہوگا۔ یہ کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، لیکن اکثر جس کو ہوتا ہونا اس کا ایک علاج سن لیں۔ وہ طریقہ یوں کرے کہ اگر وہ علاج چاہتا ہے تو پھر اسے اس پر عمل کرنا پڑے گا، پھر اپنی نہیں چلائے۔ ایک تو ہمارے یہاں علاج بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، پھر اپنی بھی چلاتے ہیں۔ اگر وہ ایسا ہی نفسیاتی ہے، 10 بار ہاتھ دھوتا ہے، 10 بار پاؤں دھو رہا ہے، پھر بھی اس کو شک رہتا ہے، تو بھائی وہ ایک دفعہ اپنے طریقے سے وضو کر لے جس طرح وہ کرتا ہے، جتنی بار بھی دھو رہا ہے۔ مثلاً عصر میں اس نے وضو کر لیا، اب مغرب تک وہ وضو بچا کے رکھتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے وضو مغرب تک بچائے، تو وہ وضو مغرب کے لیے ایک نیا وضو کرے اور اس میں یہ تہیہ کر لے کہ میں 3 دفعہ سے زیادہ منہ نہیں دھوؤں گا، 3 دفعہ سے زیادہ ہاتھ نہیں دھوؤں گا، اور اگر اس کو جتنا بھی شک ہو رہا ہو وہ نہیں کرے اور یہ سوچے کہ پہلے سے تو میرا وضو ہے نا، اگر کوئی جگہ خشک رہ بھی گئی ہوگی تو نو ٹینشن، پیچھے اثر والا وضو تو بیک اپ میں رکھا ہوا ہے میرے پاس۔ تو وہ اس طرح جب پریکٹس کرتا رہے گا کہ وضو اس کا ہوگا اور اگلی نماز کے لیے وہ پھر بھی وضو کرے اور پچھلا وضو ہے اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی 3 دفعہ سے زیادہ نہ دھوئے، جب اس کی بار بار اس کو پریکٹس ہو جائے گی، جب اس طرح مشق کرے گا تو اس کا یہ نفسیاتی پن ختم ہوتا چلا جائے گا اور یہ اس کو عادت بن جائے گی کہ نہیں یار میں مطمئن ہو گیا ہوں۔ اور اگر تھوڑا بہت شک رہتا بھی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ نہ کرے، 3 دفعہ سے زیادہ کا، اور یہ سوچے بھائی کوئی جگہ رہ گئی ہے تو وہ پیچھے بیک اپ میں میرا دوسرا وضو ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ وضو کرے۔ اب اس کے اندر پاکی ناپاکی کے معاملات میں بعض دفعہ لوگ زیادہ تر جو وہ ایک اپنی طرف سے جو بنائے ہوئے مسائل میں اس کو بھی اکثر ذکر کرتا رہتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہر نماز کے لیے نماز سے پہلے استنجا کر رہے ہوں گے، وضو کریں گے اس سے پہلے استنجا، بھائی کیوں؟ کہتے ہیں یار وہ ہوا نکل گئی تھی نا تو وہ تو استنجا تو ہے، تو یاد رکھو کہ ری خارج ہونے کی وجہ سے استنجا ضروری نہیں ہوتا ہے، اور اس کے لیے استنجا کرنا جو ہے وہ یہ بلکہ بعض حضرات نے اس کو بدعت لکھا ہے کہ اس وجہ سے انسان کہے کہ یار کیا کہتے ہیں ری خارج ہوئی تھی اس وجہ سے میں استنجا کر رہا ہوں، تو یہ مشقت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، دین نے اتنی مشقت کا جو ہے وہ حکم نہیں دیا ہے،
تو اس لیے وہ بار بار جو وضو استنجا کر رہے ہوتے ہیں ہوا خارج ہونے کی وجہ سے، تو یاد رکھیں اس کی وجہ سے استنجا نہیں ہوتا، بس وضو ٹوٹ گیا ہے، دوبارہ وضو جو ہے وہ کر لے۔ اب اسی پاکی کے متعلق میں نے غالباً کچھ دن پہلے بھی یہ مسئلہ بتلایا تھا کہ اکثر لوگ نمازیں چھوڑتے ہیں مسائل نہ سمجھنے کی وجہ سے، مسائل نہ سمجھنے کی وجہ سے سستی کرتے ہیں اور سستی کی وجہ سے نماز چھوٹتی ہے۔ مثلاً ایک آدمی ہے، اگر اس کے جسم پر کہیں غلاظت لگ گئی، جا رہا تھا اور گندی جگہ پہ اس کا پاؤں آ گیا، گٹر کے پانی میں پاؤں آ گیا، اب بعض لوگوں کے ذہن میں یہ مسئلہ ہے کہ مجھ پر اب غسل واجب ہو گیا ہے، کیونکہ بھائی گندگی میں میرا پاؤں چلا گیا، تو اب میرا غسل ہی نہیں ہے، جب غسل ہی نہیں ہے تو پھر ابھی نماز کیسے پڑھوں، ابھی تو میں گھر پہ ہی نہیں ہوں۔ تو یاد رکھو، اگر کسی جگہ گندگی لگ جائے کپڑوں پر یا جسم پر، صرف اسی جگہ کو دھو لیں، اور اگر آپ کا وضو ہے نا تو اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا، یہ بھی یاد رکھنا۔ ایک عورت ہے، اس کے بچے نے پیشاب کیا، پوٹی کی، اب وہ اس کو دھلاتی ہے، وہ وضو میں ہے، ایسا تھوڑی ہے کہ اس کا وضو ٹوٹ جائے گا عورت کا گندگی میں ہاتھ مارنے کی وجہ سے، بس جہاں پر ہاتھ پہ گندگی لگی وہ ہاتھ دھو لے، کپڑوں پر اگر کوئی چھینٹا لگا تو کپڑے دھو لے، اس میں دوبارہ اسے وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ پتہ نہیں ہے نا، اس کی وجہ سے بچے نے پیشاب کی یا پوٹی کی، اس کو دھلائے گی، ابے بھائی سردی، اب کون وضو کرے یار دوبارہ، اب اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے نماز بھی گئی۔ اور یہی حال مردوں کا بھی ہے کہ اگر کوئی گندگی میں پاؤں آ گیا، کوئی گندگی لگ گئی، سمجھتے ہیں کہ پورے اب غسل کرنا جو ہے وہ ضروری ہوگا، پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، جس جگہ گندگی لگی ہے اس کو دھو لیا، بس اب جو ہے وہ آپ پاک ہو گئے ہیں، اس میں آپ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ غسل جن وجہ سے واجب ہوتا ہے وہ وجوہات دوسری ہیں، یہ وجہ اس میں جو ہے وہ شامل نہیں ہے۔ اسی لیے اب پھر اس میں بہت سے مسئلہ یہ ہے کہ نماز بہت سے لوگ جو نہیں پڑھتے، وہ کیا وجہ ہے؟ اکثریت ہمارے نوجوان بھائی نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ حضرت اصل میں پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے نا، وہ ایسا پیشاب کے بعد بھی لگتا ہے کہ قطرے آتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ کہ اس کا علاج کروائیں، اس کے علاج ہیں، علاج کروائیں۔ علاج نہیں ہے تو اس کا طریقہ سیکھیں۔ یہ ہماری شریعت اتنی لاوارث نہیں ہے کہ اس نے کسی چیز کا حل نہیں بتایا ہوا، ایسا نہیں ہے، ہر چیز کا شریعت نے حل بتایا ہوا ہے۔ آپ اگر زیادہ اس میں شک میں نہ پڑیں، اگر ہے بھی اور محسوس بھی ہوتا ہے تو آدمی اپنے ہاتھ میں ٹیشو لے لے، اگر وہ سمجھتا ہے یار میں کہیں بیٹھوں گا یا چلوں گا تو آگے چل کے مجھے قطرے آ جائیں گے، تو وہ ہاتھ میں ٹیشو لے کر جب محسوس کرے کہ قطرہ نکل رہا ہے تو وہ ٹیشو وہاں جو ہے ہاتھ سے لگا لے اور اس قطرے کو ٹیشو کے اوپر لے لے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیشو کا جو دوسرا خشک حصہ ہے اس سے اس مخصوص جگہ کو مل لے، اور اس کے بعد جو اس کو پھینک دے، اور وہ جو قطرہ نکل گیا، اب وہ جو پیشاب اپنے مخرج سے نکلا ہے بس ادھر ہی آپ نے صاف ٹیشو اور خشک ٹیشو سے وہ اچھی طرح جگہ مل لی، آپ کا وہ عضو پاک ہو گیا، آپ کو دوبارہ استنجا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دوبارہ کہیں جائیں پھر ٹھنڈا ٹھنڈا لگے، پھر لگے گا نہیں یار کچھ ہو گیا ہے مسئلہ، تو وہاں آپ نے ٹیشو کو اچھی طرح مل لیا خشک ٹیشو سے، تو شرط یہ ہے کہ وہ زیادہ اس گندگی کو پھیلائے نہیں، اس مخصوص جگہ پر 1 درہم سے زیادہ اس ایریے کو نہ پھیلائے۔ 1 درہم کتنا ہوتا ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے کہ آپ اپنی ہتھیلی میں پانی لیں اور ہتھیلی کو یوں بالکل سیدھا کر دیں، تو آپ کی ہتھیلی میں جتنا پانی کھڑا ہوا ہے یہ 1 درہم کے برابر ہے۔ تو ظاہر بات ہے اتنے ایریے میں وہ ٹیشو کو نہیں پھیرے گا، مخصوص جگہ پر ہی ٹیشو کو پھیرے گا۔ تو اب اس نے محسوس کیا کہ جو قطرے کا مجھے شک تھا وہ نکل گیا ہے، اب دوبارہ استنجا کرنا چاہے تو کر لے، لیکن نہیں کرنا چاہتا تو پتھر سے یا ٹیشو سے اگر اس نے اس جگہ قطرے کو لے لیا ہے اور اس میں اس نے خشک کر دیا ہے اور اس کو خشک پتھر یا خشک ٹیشو سے اس جگہ کو اچھی طرح مل لیا ہے، بس اس کا پاکی ہو گئی، اب زیادہ اس کو شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا صحابہ کرام جب جنگوں میں ہوتے تھے، بعض جگہوں پہ پانی نہیں ہوتا تھا، تو ان کو جب بڑا پیشاب بھی آتا تھا تو وہ پتھر سے اس کو صاف کر دیتے تھے،
اور پانی کی ابھی نہیں ہے، پانی نہیں تھا، یا ابھی وقت نہیں ہے، یا جنگ کی حالت میں ہے، یا جناب ابھی وہ پانی میسر نہیں ہے، تو اسی سے وہ نماز بھی پڑھ لیا کرتے تھے وضو کر کے، کیونکہ شرط میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گندگی کے ایریا 1 درہم سے زیادہ پھیلنے نہ پائے۔ اگر وہ رگڑتے رگڑتے اتنے آگے تک کہ وہ علاقہ غیر سے بھی آگے نکال گیا تو پھر وہ مسئلہ پھر الگ ہے، لیکن اسی مخصوص جگہ پر اگر ٹیشو سے یا پتھر سے آپ نے پاکی حاصل کر لی اور آپ کو تسلی ہو گئی تو بس آپ کو پاکی ہو گئی ہے، اب اس میں زیادہ شک میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بہت سی چیزیں میں نے کہا مسائل پتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ معاملات بنتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے آدمی پہ شک شبہات میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو اس میں زیادہ نفسیاتی پن نہ کریں، اسی لیے جو ہے نا حدیث میں جو سنت ہے اللہ کے نبی کا ایک عمل، وضو کرنے کے بعد اللہ کے نبی پانی کے چند قطرے لیتے اور اپنی شرمگاہ کی طرف پانی کو یوں مار دیا کرتے تھے قطرے، کپڑے کے اوپر سے ہی، کپڑے کے اندر سے نہیں، کپڑے کے اوپر سے ہی۔ اس میں ایک تو اشارہ ہوتا تھا کہ اللہ یہ ظاہر کو میں نے پاک کر دیا ہے، باطن کو تو پاک کر دے، اور دوسرا چونکہ ہمارے نبی سب کے نبی ہیں تو یہ نفسیاتی پن والوں کے لیے بھی یہ ایک طریقے سے حل ہے کہ اگر کسی کو تری محسوس بھی ہو، ارے یار تری سی لگ رہی ہے، تو وہ یہی سوچے ارے میں نے خود تو پانی مارا تھا، یہ وہی تری ہے، بس اس میں زیادہ تحقیق میں نہ پڑیں۔ آپ دیکھیں کسی چیز میں زیادہ تحقیق میں جو نہیں پڑتا نا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اس کا اچھا ہی معاملہ کر دیتے ہیں۔ بہت سی چیزوں میں آدمی کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے، تو بس اسی طریقے سے جیسے آج کسی کو وظیفہ بتا دیں نماز کے بعد، پھر اس میں آ کے حضرت وضو ہونا ضروری ہے، اچھا حضرت وہ قبلے کی طرف منہ ہونا، اچھا حضرت چلتے ہوئے پڑھ بھائی آپ نے جتنا سیکھا اتنا ہی اللہ کا نام لے کے شروع کر دیا نا، اگر کوئی کوتاہی بھی رہی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح نیت کی وجہ سے اس چیز کا اثر آپ کو ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے بنی اسرائیلیوں کی طرح شکوک و شبہات میں یہ یوں کیسے ہو، اچھا وہ گائے جس کو ذبح کرنی ہے رنگ کیسا ہو، یہ کیسا ہو، وہ کیسا ہو، تو اتنا زیادہ نفسیاتی پن کہ بار بار جو ہے وہ بعض دفعہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، جیسے ایکس رے کو دیکھ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر، یا قطرے تو نہیں لگے ہوئے، یہ اتنا زیادہ پریشان ہونے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ جب 5-10 مرتبہ آپ اس طریقے سے اگنور کریں گے نا، یہ نفسیاتی پن خود ہی ختم بھی ہو جائے گا، تھوڑے دن رہے گا، اتنی جلدی تو یہ چیز ختم بھی نہیں ہوتی ہے، تو لیکن آہستہ آہستہ ختم ہوگا۔ بعض دفعہ کچھ چیزیں وہ ہم نے اپنے ذہن میں بٹھائی ہوئی ہوتی ہیں جبکہ حقیقت میں وہ ہوتا نہیں ہے، ہمارے تخیلات میں ہم نے اس کا ایک نقشہ بنایا ہوا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے انسان دعا بھی مانگتا رہا کرے کہ اللہ مجھ سے شکوک و شبہات کو ختم کر دے، شک کو جو ہے وہ دور کر دے۔ تو یہ قطروں کی ناپاکی کا مسئلہ میں نے بتلایا، اس لیے نماز چھوڑنے کا کوئی عذر نہیں ہے کہ ہم سوچیں اس وجہ سے نماز ہم پہ معاف ہے، نماز معاف نہیں ہے۔ اگر آپ نے محسوس کیا ہے کہ قطرے واقعی لگا ہے اور شلوار پہ لگ گیا ہے تو بھائی دیکھیں واضح آدمی بات کرتا ہے، آپ اس شلوار کے حصے کو آپ فوراً اپنے ہاتھ میں لے لیں کہ بھائی اتنا مجھے پتہ ہے کہ یہاں، تو ہاتھ میں لے لیا، اب جا کر کہیں اتنے حصے کو دھو لیا، بس پاک ہو گئے نا۔ اب آپ کو ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کئی اس کے حل ہیں، اگر آدمی کرنا چاہے وہ حل بھی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کو یہ شک ہے کہ یار ادھر ادھر زیادہ ہی لگ گئے تو پھر بھائی ایک ایریا اندازہ کر لیں اتنے، اس کو دھو لیں۔ کچھ دن اس طریقے سے کریں گے اور ساتھ ساتھ میں کچھ اگنور بھی کریں گے، اور جو ہدایات میں نے بتائی ہیں اس پر عمل بھی کریں گے، انشاءاللہ یہ نفسیاتی پن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ختم کر دیں گے۔ تو یہ تو پاکی اور اس کے متعلق جو ہے وہ کچھ چیزیں تھیں جو انشاءاللہ آگے بھی آپ کے سامنے آئیں گی۔ اب نماز کو بھی بعض چیزیں جو ہے نا وہ ہمیں کیا کہتے، اچھا ایک مسئلہ اور سمجھ لیں وضو کے متعلق ہی، جن لوگوں کی داڑھی گھنی ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جسم وضو میں اپنے پورے چہرے پر پانی بہانا یہ ضروری ہے، یہ پیشانی کے بالوں سے لے کر ٹھوری تک۔
اب جن لوگوں کی داڑھی ایسی ہے کہ جس میں سے کھال سامنے نظر آتی ہے تو ان کو تو کھال تک پانی پہنچانا ضروری ہے، لیکن جن لوگوں کی داڑھی اتنی گھنی ہے کہ اس کے اندر سے کھال نظر نہیں آتی ان کو کھال تک پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے، بس پانی کو بہا لے، ظاہر پہ پانی آ رہا ہے، اندر گیا ہے نہیں گیا اس ٹینشن میں نہ پڑے۔ یہ لگا ہوا ہوتا ہے قطرے لے کے، یہ مار رہا ہوتا ہے، یہ خوب دبا رہا ہوتا ہے، ابھی پہنچا یا نہیں پہنچا، یہ لالو کھیت میں تو آ گیا پانی، اب گولی مار میں پہنچا یا نہیں پہنچا، یہ خوب لگا ہوا ہوتا ہے۔ تو اتنی زیادہ مشقت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے نبی 1 سا پانی سے وضو فرماتے تھے، 1 سا۔ آپ بھی اسی طرح کر سکتے ہیں، چلیں وہ پھر وہ سا اور مد کبھی لاؤں گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ہم بھی اسے کر سکتے ہیں۔ یہ آپ نے 1 دفعہ پانی لیا کلی کے لیے، 2 دفعہ، اب تیسری دفعہ جب آپ کلی کے لیے پانی لینا، تھوڑا پانی منہ میں لیں اور تھوڑا ناک میں لے لیں، تو یہ تیسری بار کلی ہو جائے گی اور 1 مرتبہ ناک میں پانی چلا جائے گا، پانی کی بچت ہو گئی یا نہیں؟ پھر دوسری مرتبہ آپ نے ناک میں تھوڑا پانی ڈالا، اب تیسری مرتبہ ناک میں پانی ڈالنے کے لیے یوں کریں کہ آپ نے پانی لیا اور یوں ناک میں بھی ڈالا اور اپنے منہ پہ بھی ڈال لیا، اب تیسری مرتبہ تو ناک میں چلا گیا اور 1 دفعہ اس پانی سے منہ بھی دھل گیا، تو دیکھیں پانی کی یوں بچت ہو رہی ہے۔ اب ہمارے نبی 1 سا پانی سے وضو فرماتے تھے۔ اب اس میں آپ نے پانی، اب یاد رکھیں اس میں پانی اتنا بہانا ضروری نہیں ہے، تھوڑا، یہاں تک کہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پانی بالکل کم ہے اور آپ نے پانی کو اچھی طرح لے کر یوں چند قطرے، یہاں تک کہ 2 سے 3 قطرے بھی اگر ٹپک گئے اور آپ کا پورا جسم جو ہے وہ گیلا ہے، آپ کی وضو ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ پورا فوار آپ کو بہانا ضروری ہے، 3 سے 4 قطرے بھی نکل گئے، ٹپک گئے، تو یہ اس کے معنی میں ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو دھو لیا ہے۔ تو اس لیے جو ہے داڑھی اگر گھنی ہے تو اسے بالکل اندر تک پانی پہنچانا، اس میں اتنی مشقت برداشت کرنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی طرح پانی آپ نے ڈال لیا، جو اندر چلا گیا چلا گیا، داڑھی کے ظاہر کو آپ نے جو ہے وہ گیلا کر لیا، یہی جو ہے وہ کافی ہے۔ اب کچھ چیزیں جو نماز میں ہمارے ہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، 1-2 کی نشاندہی تو میں پہلے بھی کر چکا ہوں، کچھ چیزیں آج بھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ وہاں سے وضو کر کے آئے، ابھی آپ نے وضو کیا تو آپ عشاء کے لیے وضو کر کے آ رہے ہیں نا، اب یہاں امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور یہ سادہ گل نیت میں لگا ہوا ہے، 4 رکعت نماز عشاء فرض پڑھی واسطہ اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکعب شریف، اور اسے مولانا رب نواز حنفی دامت برکاتہم العالیہ کے پیچھے اور امام صاحب کے پیچھے اور ناگن چورنگی میں اتنی لمبی نیت ہو کر جب تک امام صاحب سمیع اللہ لمن حمیدہ، وہ ٹرین نکل بھی گئی ہوتی ہے۔ بھائی جب ایسا موقع ہے، آپ وہاں سے چل کے یہاں تک آ رہے ہیں تو چلتے چلتے بھی آپ نیت کر سکتے ہیں زبان سے، اور اگر نہیں بھی کی بس دل میں آپ نے نیت کر لی کہ عشاء کی پڑھ رہا ہوں اللہ اکبر، بس امام کے ساتھ شریک ہو۔ اچھا امام رکوع میں ہے تو اس میں بھی آپ کو اللہ اکبر کر کے پھر ہاتھ باندھنا اور پھر یوں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تکبیر آپ کہیں کھڑے ہونے کی حالت میں، اللہ اکبر کیا، ہاتھ چھوڑا، ہاتھ باندھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، فوراً رکوع میں چلے جائیں، فوراً آپ رکوع میں چلے جائیں تاکہ رکعت آپ کی نہ چھوٹے۔ یوں کرنا، پھر یوں کرنا، پھر یوں رکوع میں جانا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ نے اللہ اکبر کیا، لیکن اللہ اکبر یوں جھکتے ہوئے نہیں کریں گے، قیام فرض ہے، یوں جھکتے ہوئے نہیں، آپ نے یوں کھڑے ہونے کی حالت میں اللہ اکبر کیا، ہاتھ چھوڑے اور رکوع میں چلے گئے۔ ہاتھوں کو باندھنا اور یہ کرنا اس کی ضرورت بھی اس وقت نہیں ہے، آپ کی نماز نہ چھوٹ جائے، ایک مسئلہ۔ دوسرا یہ بعض دفعہ آپ آئیں گے، رکوع آپ سے چھوٹ چکا ہوتا ہے، اب امام سجدے میں گیا ہوا ہے، پہلے سجدے میں، اب بہت سے لوگ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اب یہ کب 2 سجدے کر کے اٹھیں گے تو میں امام کے ساتھ شریک ہوں گا۔ بھائی امام کو جس حالت میں دیکھو اس حالت میں اس کے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ آپ آئیں، رکوع آپ کا چھوٹ گیا، امام سجدے میں چلا گیا، آپ سے رکعت تو مس ہو گئی، لیکن آپ امام کی نیت کر کے فوراً سجدے میں چلے جائیں امام کے ساتھ، یہاں تک کہ آپ آئے اور امام نے ایک سجدہ کر لیا اور ایک رہتا ہے اور دوسرے سجدے میں، آپ آ کے شامل ہو کر اسی ایک سجدے میں امام کے ساتھ شریک ہو جائیں،
کہ نیکیوں کے اعمال نامے میں ایک سجدے کا تو اضافہ ہو جائے گا نا ہمارے پاس، تو اس لیے وہاں کھڑے ہو کر انتظار کرنا کب امام صاحب اٹھیں گے، پتہ نہیں ابھی یہ کب اٹھیں گے، اور بہت سے لوگ کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کے ساتھ فوراً نماز میں جو ہے وہ شریک ہو جانا چاہیے۔ امام چاہے دوسرے سجدے میں، امام چاہے پہلے سجدے میں شریک ہوں، رکوع چھوٹ گیا ہے آپ کا امام کے ساتھ، رکعت تو مس ہو گئی ہے، لیکن یہ دو سجدے آپ امام اگر سجدے میں ہیں تو آپ امام کے ساتھ ضرور شامل ہو جائیں۔ ایک یہ مسئلہ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ میں نے عصر میں بھی رمضانوں میں بھی غالباً بتلایا تھا کہ آپ امام کے ساتھ شریک ہوئے اور آپ کی ایک دو رکعتیں چھوٹی ہوئی ہیں، آپ کی ایک آدھ رکعت چھوٹی ہوئی ہے، اب امام کے ساتھ نماز میں شریک ہیں۔ اب جب امام صاحب کو اگر کوئی غلطی ہو گئی، امام صاحب نے سجدہ سہو کرنا ہے، تو امام صاحب ظاہر بات ہے ایک طرف سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پھر دو سجدے کریں گے۔ تو جب امام ایک طرف سلام پھیرے گا تو امام کے ساتھ سلام ایک طرف وہی پھیریں گے جن کی کوئی رکعت نہیں چھوٹی۔ لیکن اگر کسی کی ایک آدھ رکعت چھوٹی ہوئی ہے اور اسے مسئلہ نہیں پتہ تھا، ایک تو یہ ہے کہ اسے مسئلہ پتہ تھا لیکن دھیان نہیں تھا اور غلطی سے امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، اس کی نماز تو ٹھیک ہے، بعد میں وہ اپنا سجدہ سہو کر لے۔ لیکن ایک آدمی کو مسئلہ نہیں پتہ تھا اور وہ سمجھا کہ اس کو پتہ ہے نا، اتنا تو ہے پتہ ہے کہ اتحیات میں امام نے جلدی سے سلام پھیر لیا، اب یہ سجدہ سہو کا ہی سلام کر رہا ہے۔ یا بعض دفعہ ایسے بھی ہوتے ہیں امام نے سلام پھیرا اور سجدے میں گیا، اس نے سوچا یار سجدہ سہو ہے میں بھی ایک طرف سلام پھیروں، وہ سلام پھیر کے جا رہا ہے۔ یہ وہ شخص جس کی کوئی ایک آدھ رکعت چھوٹی ہے اور اسے مسئلہ نہیں پتہ کہ امام کے ساتھ صرف دو سجدے کرنے، سلام نہیں پھیرنا، اور مسئلہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے اگر اس نے ایک طرف سلام پھیر دیا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اسے نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی، کیونکہ اس سے چاہیے تھا کہ یہ امام کے ساتھ صرف سجدہ سہو کے سجدے کرے گا لیکن سلام نہیں پھیرے گا۔ سلام وہ شخص پھیرے گا جو ساری رکعتوں میں امام کے ساتھ، بھئی یہ سلام کیوں پھیر رہا ہے؟ اس کا تو حق ہی نہیں ہے کیونکہ اس کی تو ایک آدھ رکعت چھوٹی ہوئی ہے نا، تو اس کو تو عقلاً بھی سلام نہیں پھیرنا چاہیے۔ کیا پتہ امام صاحب نے سلام پھیرا سجدہ سہو کے لیے نہیں پھیر رہا ہے، ایسے ہی پھیر رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا سجدہ سہو کے لیے پھیر رہا ہے اور اس نے بھی پھیر دیا۔ تو بہرحال پتہ ہے یا نہیں پتہ کہ امام صاحب جو ہیں وہ سلام دونوں طرف پھیریں گے ایک طرف، لیکن اگر اس کی ایک رکعت چھوٹی ہوئی ہے یہ سلام ایک طرف نہیں پھیرے گا۔ میں نے مسئلہ دوبارہ سنیں، یہ اس شخص کے لیے نماز ٹوٹی جس کو مسئلہ پتہ نہیں تھا۔ ایک آدمی آپ کو مسئلہ پتہ چل گیا لیکن سلام پھیر دیا، آپ کی رکعت چھوٹی ہوئی تھی، آپ کا دھیان ہی نہیں تھا نماز کی طرف، اور امام نے سلام پھیر دیا، آپ نے بھی پھیر دیا، پھر یاد آئے یار میری تو رکعت چھوٹی ہے، تو اب آپ کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اب آپ آخر میں جب اپنی نماز ختم کرنے لگیں گے آپ اپنا الگ ایک سجدہ سہو کر لیں گے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ پتہ نہ ہونا شریعت میں یہ بات الگ ہے، غلطی سے ایک بات ہو جانا شریعت میں یہ مسئلہ جو ہے وہ الگ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں، امام جب سجدہ سہو کا سلام پھیرے گا تو وہ امام کے ساتھ سلام پھیریں گے ایک طرف جن کی کوئی رکعت نہیں چھوٹی، جن کی رکعت چھوٹی ہے وہ سلام نہیں پھیریں گے، ہاں دو سجدے امام کے ساتھ کریں گے، دو سجدے کریں۔ اچھا ایک مسئلہ اور غلطی یہ ہوتی ہے ہمارے ہاں، اب آپ یہاں آئے نماز کے لیے جماعت ہو رہی تھی اور امام صاحب دوسری رکعت کے اتحیات میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ جیسے ہی اللہ اکبر کر کے ابھی تھوڑا نیچے ہی ہونے لگے اور بیٹھ گئے، ابھی بیٹھے ہی امام صاحب نے اللہ اکبر کہا، تو آپ یاد رکھیں اپنی اتحیات پوری کر کے تب کھڑے ہوں گے، کیونکہ اب آپ بیٹھ گئے، اگر آپ بیٹھے نہیں تھے اللہ اکبر کیا ابھی یوں ہلکا سا ہلے ہی اور امام صاحب کھڑے ہو گئے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جیسے ہی بیٹھے اور امام صاحب ایک دم کھڑے ہو گئے تو آپ جلدی سے آپ اتحیات کو پورا کریں، اشہد ان لا الہ الا اللہ تک، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک، اور پھر کھڑے ہوں، چاہے امام صاحب کھڑے ہو جائیں اور آپ ابھی اتحیات ہی پڑھ لیں، لیکن اتنی جلدی پڑھیں ایسا نہ ہو امام صاحب اگلی رکعت کا رکوع کر لیں اس وقت تک آپ کی اتحیات ہی چل رہی ہو، تو ذرا جلدی پڑھیں۔ اور یہی مسئلہ یوں بھی ہے کہ آپ آئے اور چوتھی رکعت کی اتحیات چل رہی تھی اور آپ جیسے ہی بیٹھے
امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو آپ کو کھڑا ہو جانا چاہیے یا تحیات پہلے پوری کریں؟ تو آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک التحیات پہلے پوری کریں گے، اس کے بعد آپ اپنی باقی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر کوئی شخص بیٹھ گیا اور امام صاحب اٹھ گئے یا سلام پھیر دیا اور یہ التحیات پڑھے بغیر کھڑا ہو گیا، اس کی نماز مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ مکروہ تحریمی جب نماز ہو جاتی ہے تو فقہاء نے ایک اصول لکھا ہے کہ اس نماز کا اعادہ ضروری ہوتا ہے، اسے نماز کو دوبارہ دہرانا ضروری ہوا کرتا ہے۔ اس لیے یہ مسئلے میں بھی ہماری طرف سے غلطیاں ہوتی ہیں، مسئلہ پتہ نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے دوسری رکعت میں آپ بیٹھنے لگے اور امام صاحب ایک دم کھڑے ہو گئے، آپ پہلے اپنی التحیات پوری کریں پھر امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں، یا آپ بیٹھے ہیں اور بیٹھے ہی ہیں ایک دم امام صاحب نے سلام پھیر دیا تو آپ پہلے اپنی التحیات پوری کریں، اس کے بعد آپ اپنی باقی نماز کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوں۔ اچھا، بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ امام مسافر ہے، جیسے ہم کل کوئٹہ میں تھے تو بعض جگہوں پر مجھے نماز پڑھانی ساتھیوں کہتے تھے کہ بھائی ہم آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ تھے مقامی، میں تھا مسافر۔ اب عصر کی، ظہر کی یا عشاء کی پڑھانے لگی تو میں انہیں مسئلہ ایک بتا دیتا تھا، بھائی امام مسافر ہو اور مقتدی مقیم ہو تو امام نے تو دو کے بعد سلام پھیر دینا ہے۔ اب یہ جو باقی مسافر ہیں انہوں نے تو اپنی چار پوری کرنی ہے نا، تو اب یہ چار کیسے پوری کریں گے؟ امام مسافر اور مقتدی مقیم ہو، تو یہ جب امام کے سلام پھیرنے کے بعد پیچھے اپنی 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان 2 رکعتوں میں یہ جو مقیم مقتدی ہیں ان میں یہ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھیں گے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف ہم نے سورہ فاتحہ پڑھنی اور رکوع میں چلے جانا ہے، تو یاد رکھیں اس میں سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، اس میں آپ نے اتنی دیر خاموش رہنا ہے جتنی دیر میں آپ سکون سے 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ جتنا پڑھنا نہیں ہے، جتنا ٹائم 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے میں لگتا ہے اتنی دیر آپ نے خاموش رہنا ہے، اور آپ نے رکوع کر کے تیسری رکعت کرنی ہے، پھر آپ نے سجدوں کے بعد کھڑا ہونا ہے، چوتھی رکعت میں بھی آپ نے سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھنی، اور آپ نے سے اتنی دیر خاموش رہنا ہے اور خاموش رہ کے آپ نے رکوع کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ اپنی نماز سلام پھیریں گے، آپ کی باقی رکعتیں بھی جو ہے وہ ہو جائیں گی۔ تو امام اگر مسافر ہو اور مقتدی اگر مقیم ہو تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی باقی جو نماز پڑھیں گے تو اس میں وہ 2 رکعتیں جو باقی پڑھیں گے اس میں صرف خاموش رہنا ہے، کوئی سبق نہیں پڑھنا، سورہ فاتحہ بھی جو ہے اس میں نہیں پڑھنی۔ اگر کسی نے پڑھ لی یا پہلے کبھی پڑھتا تھا تو اب وہ نہ پڑھے، وہ نمازیں ہو گئیں اس کی، اسے نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نمازیں اس کی ہو گئی، لیکن اب جو ہے اسے یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو اسے خیال کرنا چاہیے۔ لیکن بھائی یہ بات بھی یاد رکھیں، یہ مسئلہ اس کے لیے ہے جو امام کے ساتھ شروع میں شریک تھا۔ اگر کوئی مسافر امام تھا اور مقتدی مقیم ہے اور وہ اس وقت آیا کہ امام کے ساتھ اس کو 1 رکعت ملی ہے تو ظاہر بات ہے اب یہ جو کھڑا ہوگا تو اب اس رکعت میں یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، کیونکہ اس کی 1 رکعت امام کے ساتھ چھوٹی ہوئی ہے مسافر امام کے پیچھے۔ یہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، سورت بھی پڑھے گا، اور 2 جب رکعت پڑھے گا تو پھر التحیات میں بیٹھ جائے گا کیونکہ یہ اس کی دوسری رکعت ہے۔ اب جب یہ باقی نمازوں کے لیے کھڑا ہوگا رکعتوں کے لیے تو وہ چونکہ خالی رکعتیں ہوتی ہیں جس میں صرف سورہ فاتحہ ہوتی ہے، تو اس میں اب یہ مسافر امام کے پیچھے پڑھنے والا مقیم مقتدی اب ان خالی رکعتوں کے اندر سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا، صرف اتنی دیر جو ہے وہ خاموش رہے گا۔ کوئی مسئلہ جو ان مسائل میں سے جو ابھی بتائیں کچھ سمجھ نہ آیا ہو تو پوچھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا